لما درست علوم دنيا لم أجد من لذة فيها وحق مستبين. أقبلت في قسم الشريعة أرتوي علما ونفعا دائما دنيا ودين. ما بين فقه أو أصول واعتقاد أو حديث الصادق الهادي الأمين. حرام سے متعلق علم الحلال والحرام سے متعلق انشاءاللہ العزیز ابھی تیسرا محاضرہ ہے۔ پہلے دو محاضروں میں ہم نے جو پڑھا تھا اسے کچھ دہرا لیتے ہیں۔ پہلے محاضرے میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی: قرآن و سنت کی روشنی میں حلال و حرام کی اہمیت، اور حلال غذا کی اہمیت، جیسے اس کے جسمانی فائدے ہوتے ہیں اس طرح اس کے روحانی فائدے بھی ہیں، اور حرام غذاؤں کے روحانی نقصانات۔ اور آج کے دور میں علماء کرام کے لیے فقہ الحلال کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ میں سے کوئی ساتھی کچھ اس کی وجوہات بتا دیں۔ آج کے دور میں علماء کرام کے لیے فقہ الحلال جاننا کیوں ضروری ہے؟ جی، چونکہ ابھی کے دور میں جو ہے طبیعی غذائیں کم ہو گئی ہیں اور مصنوعاتی چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں، اور خصوصاً محرمات چیزیں، مشتبہات چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں، اور مجتمعات اسلامیہ مسلمان ملکوں میں بھی باہر سے پروڈکٹ امپورٹ وغیرہ ہوتی ہے، تو اس میں بھی تحقیق کی ضرورت ہے۔ جی جی بالکل۔ اور ایک بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں جو اجزاء ترکیبی استعمال کیے گئے ہیں ان کا شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے احکام شریعت کے ساتھ ساتھ فوڈ سائنس کو جاننا بھی ضروری ہے، چونکہ دونوں علوم کے ماہرین کم ہیں۔ جو حضرات علم شریعت جانتے ہیں انہیں فوڈ سائنس کی زیادہ باتیں معلوم نہیں ہوتی، جو فوڈ سائنس کے ماہرین ہیں انہیں شریعت کے قوانین کا علم نہیں ہے، اس لیے بھی بہت اس میں مشکل پیش آتی ہے۔ اور علماء کرام کے لیے ضروری ہے کہ چونکہ ان کے پاس شریعت کا علم ہے تو کچھ فوڈ سائنس کا بھی ان کے پاس علم ہو تاکہ ان کے لیے مختلف اجزاء ترکیبی کا حکم متعین کرنا آسان ہو۔ پھر ہم نے فقہ الحلال سے متعلق کام کرنے والے اداروں کا تعارف، اس سے متعلق کچھ کتابوں کا تعارف اور حلال سرٹیفکیشن سے متعلق پڑھا تھا، اور دوسرے محاضرے میں حلال و حرام کے متعلق 3 قرآنی اصول پڑھے تھے۔ پہلا اصول کون سا تھا؟ جی، پہلا اصول تھا کہ حلال و حرام، تحلیل و تحریم میں جو ہے عقل کی کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کا ہے اور حرام کا ہے وہی چیز ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ دوسرا اصول؟ کہ دنیا جو ہے ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اور ہم جو ہے دنیا کے لیے بنائے، اس یعنی لیے کل کائنات، جی انسان کے لیے بنایا گیا ہے، انسان کے فائدے کے لیے۔ جی جی، تو اس کا حلال حرام سے کیا اور تعلق؟ اس میں ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، ہر چیز میں ہے جی جی بالکل، اباحت اصل ہے۔ ہر چیز میں اباحت اصل ہے۔ قرآن پاک کی کس آیت سے ہمیں یہ اصول معلوم ہوا؟ جی، کئی آیتیں ہیں، اس میں سے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پھر قل بل من حرم زینۃ اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، ماشاء اور اللہ، جی ماشاء اللہ۔ بھی جو ہے یہ ثابت ہے۔ جی، اور تیسرا قرآنی اصول کیا ہے؟ تیسرا ہے کہ الطیبات جو ہے ہمارے لیے حلال ہے، جی، اور اور خبیثات جو ہے حرام۔ خبائث، اور خبائث حرام ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ مشتبہ کسے کہتے ہیں؟ مشتبہ کے 2 مصداق میں نے بتائے تھے،
مشتبہ چیز کون سی ہوتی ہے؟ اولا مشتبہ چیز وہ چیز ہوتی ہے جن میں دلیل کا تعارض ہو، کہ بعض دلائل سے تو یہ حلال معلوم ہوتی ہے، اور بعض دلائل سے جو ہے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے، تو اس تعارض جی کی وجہ بالکل سے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرے ہے کہ اصل تو یہ چیز حلال ہے، لیکن شبہ آ گیا ہے کہ اس میں کچھ حرام چیز ملی ہے کہ نہیں ملی۔ جی شاباش، ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو مشتبہ کا پہلا مصداق وہ ہے، یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں نصوص میں تعارض ہو یا اصول میں تعارض ہو، یعنی ایک اصل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیز حلال ہو، اور دوسری اصل کے تحت داخل ہونے کا تقاضا یہ کہ یہ حرام، یا تو ان کے بارے میں نصوص موجود ہے تو ان نصوص میں تعارض ہو، اور اگر ان کے بارے میں نصوص نہیں ہے، اصول ہیں، تو ان اصول میں تعارض ہو۔ اور دوسرا مصداق یہ ہے کہ ایک چیز اصل میں حلال ہے لیکن اس میں کوئی حرام جزو شامل ہونے کا احتمال ہے، یقین نہیں ہے۔ شبہ کم معتبر ہے، اور شبہات کے 3 درجات بیان کیے تھے، وہ بھی کوئی ساتھی بتا دے، کوئی اور ساتھی بتائے۔ آپ کے علاوہ کوئی اور ساتھی ہے کلاس میں؟ جی جی موجود ہے۔ کوئی اور ساتھی بتا دیں، یہ چونکہ ہمارے لیے بہت اہم علم ہے، ہمیں ہر محاضرے کا کچھ خلاصہ یاد ہونا چاہیے، اور میں تو آہستہ آہستہ اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ جو لکھ رہے ہیں وہ آسانی سے لکھ سکیں۔ آپ بتا دیں، ہم نے شبہ کے 3 درجات پڑھے تھے۔ جی ایک تو ہے کہ واجب ہے اس سے بچنا، اور ایک ہے اس سے بچنا مستحب ہے، اور ایک جو ہے جی غلو ہے اس سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ غلو والا درجہ، یہ کون سے شبے کے متعلق ہے؟ وہ شبہ جس کی کوئی دلیل نہ ہو، شبہ ناشی من غیر دلیل، اس شبے کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے، اگر کوئی اس کا اعتبار کرے تو وہ غلو فی الدین میں شامل ہو جائے گا۔ اور اگر شبے کی بنیاد کوئی دلیل ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، وہ کون سی صورتیں؟ سوال دوہرائیں ذرا۔ ابھی پہلی صورت ہم نے یہ بتائی کہ شبہ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، اسے وسوسہ کہا جاتا ہے، شریعت کے احکام میں اس کا اعتبار نہیں ہے، اگر کوئی اس شبے کا اعتبار کرے تو وہ غلو فی الدین میں شامل ہو۔ اور باقی 2 قسمیں شبے کی وہ ہیں جن میں شبہ کسی دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو اب ان دونوں کی وضاحت فرمائیں۔ میں سے ایک صورت یہ ہے کہ شبہ کسی دلیل کی بنیاد پر ہے اور وہ کوئی قوی دلیل ہے، اور دیگر دلائل کے مقابلے میں وہ دلیل راجح ہے، تو اس صورت میں شبے سے بچنا واجب ہے۔ جیسے وہ چیزیں جن میں اصل حرمت ہے، جیسے گوشت ہے، ان میں اصل حرمت ہے، تو یہاں اگر شبہ پیدا ہو جائے تو اس سے بچنا واجب ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ شبہ کسی دلیل کی بنیاد پر ہے لیکن وہ دلیل کمزور درجے کی ہے اور دیگر دلائل کے مقابلے میں وہ مرجوح ہے، ایسے شبے سے بچنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ یہ ان چیزوں میں ہے جن میں اصل حرمت نہیں ہے بلکہ اصل اباحت ہے۔ یہ 3 درجات ہیں، ایک میں شبے کا اعتبار نہیں کرنا، دوسرے میں شبے کی وجہ سے بچنا واجب ہے، اور تیسری میں شبے کی وجہ سے بچنا مستحب ہے۔ اور ہم نے حرمت کے یہ اسباب بھی پڑھے تھے، نس، مضرت، نشہ یعنی اسکار، اور استخباس، اس کو استقدار بھی کہتے ہیں، اور نجاست، احترام انسانیت، اور سبعیت یعنی درندہ ہونا۔ آج کا ہمارے محاضرے کے عنوان یہ ہے، ہم حیوانات کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، اور چونکہ گوشت میں اصل حرمت ہے، گوشت کے حلال ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شرعی طریقہ کے مطابق ذبح کیا گیا ہو،
تو ذبح کس کو کہتے ہیں، اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، شرائط واجبات، سنن مستحبات، یہ سب چیزیں ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے، تاکہ جب کبھی ہم سے کوئی آدمی پوچھے کہ یہ جانور اس طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو ہم بتا سکیں کہ کیا یہ مکمل شرعی طریقہ ہے یا اس میں کوئی سنت اس نے چھوڑ دی ہے یا اس میں کسی مکروہ فعل کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ تو ہم نے یہ یاد کرنا ہے، ذبح کا شرعی طریقہ بھی، اس کی شرائط و واجبات بھی، اور سنن و مستحبات بھی، اور عمل ذبح کے مکروہات بھی، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ پھر ذبح کرنے میں ایک طریقہ استعمال ہوتے ہیں مشین کے ذریعے ذبح کرنا، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر جانور کو ذبح سے پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے، سٹننگ، اور جو غیر اسلامی ممالک سے گوشت درآمد کیے جاتے ہیں اس کے کیا احکام ہیں، اور حلال جانور کے حرام اجزاء کی خرید و فروخت، اور ماکول اللحم مردہ جانور کی خرید و فروخت۔ حیوانات خشکی طریقے کے جانوروں کے بارے میں پہلے ہم دیکھیں گے خشکی کے جانوروں کے بارے میں۔ خشکی کے جانوروں کی 3 اقسام ہیں، آپ سب نوٹ کر لیں۔ خشکی کے جانور کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 وہ جانور جن میں خون بالکل نہیں پایا جاتا۔ ابھی ہم خشکی کے جانور پڑھ رہے ہیں، جو دریائی جانور ہیں ان کا ذکر بعد میں پڑھیں گے۔ خشکی کے جانوروں کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ وہ جانور جن میں خون بالکل نہیں پایا جاتا، جیسے مکھی ہے۔ حضرت وہ اسکرین شیئر نہیں ہو رہا، اسکرین شیئر نہیں ہو رہی؟ نہیں، کالا پن آ گیا۔ جی جی اسکرین نظر نہیں آ رہا۔ جی میں دوبارہ چیک کرتا ہوں، پہلے صحیح نظر آ رہی تھی۔ جی جی آپ پھر سے وہ کریں، بند کر کے کھولیں۔ جی اب بتائیں۔ جی جی اب بات ہے۔ جی تو ہم پڑھ رہے تھے خشکی کے جانوروں کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ جانور جن میں خون بالکل نہیں پایا جاتا، جیسے ٹڈی ہے، مکھی ہے، ان میں ٹڈی کے علاوہ باقی ساری چیزیں حرام ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جن میں خون تو ہے لیکن بہتا ہوا خون نہیں ہے، خون ہے لیکن بہتا ہوا خون نہیں ہے۔ دم سائل جسے عربی میں کہتے ہیں، سیلان سے بہنا، دم سائل نہیں ہے۔ جیسے سانپ، چھپکلی، حشرات الارض، یہ سارے جانور بھی حلال نہیں ہیں۔ تیسری قسم ہے وہ جانور جن میں دم سائل ہے، بہتا ہوا خون ہے۔ ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ جانور جو پالتو ہیں، جو مانوس ہیں، جو انسان کے ساتھ رہ لیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ جانور جو وحشی ہیں، پالتو اور وحشی جانور۔ تو خشکی کے جانوروں کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے وہ جانور جن میں خون بالکل نہیں، دوسری قسم ہے وہ جانور جن میں خون ہے لیکن بہتا ہوا خون نہیں ہے، تیسری قسم ہے وہ جانور جن میں بہتا ہوا خون ہے، دم سائل ہے۔ پھر یہ جو تیسری قسم ہے، تیسری قسم، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ وہ جانور جس میں دم سائل ہے وہ پالتو اور مانوس جانور ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ وحشی جانور ہے۔ تو پالتو اور وحشی جانوروں میں سے کون سے جانور حلال ہے، کون سے حرام ہے، ان کی تفصیل یہ ہے کہ ایسے مانوس جانور یا وحشی جانور جو چیرنے پھاڑنے والے نہیں ہیں اور طبیعت سلیمہ بھی ان سے نفرت نہیں کرتی، یہ 2 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ چیرنے پھاڑنے والے نہ ہوں، اور دوسرا یہ کہ طبیعت سلیمہ، فطرت سلیمہ، جیسے ہم نے المحاضرۃ الثانیہ میں اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ استخباث بھی حرمت کا ایک سبب ہے۔ اگر اس میں استخباث نہیں ہے، کراہت نہیں ہے، فطرت سلیمہ اس کی وجہ سے کراہت محسوس نہیں کرتی، تو وہ جانور حلال ہے۔ اور وہ جانور جو درندے ہیں،
چیرنے پھاڑنے والے ہیں، یا چیرنے پھاڑنے والے تو نہیں ہیں لیکن طبیعت سلیمہ ان سے نفرت کرتی ہے، یہ جانور حرام ہے۔ خواہ وہ مانوس جانور ہوں یا وحشی جانور ہوں، جیسے کتا بلی وغیرہ، یہ مانوس جانور انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن یہ چیرنے پھاڑنے والے ہیں۔ اور شیر، چیتا، گیدڑ یہ وحشی جانور ہیں، چیرنے پھاڑنے والے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ خشکی کے جانوروں کی 3 اقسام ہیں۔ تیسری قسم ہے وہ جانور جن میں بہتا ہوا خون ہے۔ پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 وہ جانور پالتو ہوں گے، مانوس ہوں گے، انہیں گھروں میں پالا جاتا ہے، انسان کے ساتھ انس رکھتے ہیں۔ اور نمبر 2 وہ وحشی ہیں۔ تو پالتو اور وحشی جانوروں میں تفصیل یہ ہے کہ جانور کے حلال ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 چیرنے پھاڑنے والا نہ ہو، نمبر 2 طبیعت سلیمہ اس سے نفرت نہ کرتی۔ اگر یہ دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں تو ان کا کھانا حلال ہے، جیسے اونٹ، گائے، بکری، ہرنی۔ اور ایسے جانور جو چیرنے پھاڑنے والے ہیں تو ان کا کھانا حرام ہے، خواہ وہ مانوس ہو یا وحشی ہو۔ یا دوسری صورت یہ کہ چیرنے پھاڑنے والے نہیں ہیں لیکن طبیعت سلیمہ ان سے نفرت کرتی ہے، تو ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ پرندوں کے احکام۔ ایسے پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ ایسے پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ اور ایسے پرندے جو پنجوں سے شکار نہیں کرتے لیکن طبیعت سلیمہ ان سے نفرت کرتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور وہ پرندے جو پنجوں سے شکار نہیں کرتے اور طبیعت سلیمہ بھی ان سے نفرت نہیں کرتی وہ حلال ہے۔ یہ پرندوں کے بارے میں تھا۔ اور حشرات الارض جتنے ہیں یہ سب حرام ہیں، بچھو، چوہا، سانپ، مچھر، مگرمچھ، مینڈک، مکڑی، یہ سب حرام ہیں۔ اور جو سمندری جانور ہیں، ان سمندری جانوروں میں احناف کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے، باقی سارے سمندری جانور حرام ہیں۔ جس سمندری جانور پر مچھلی کی تعریف صادق آتی ہو یا ماہرین اس کو مچھلی شمار کرتے ہو اس کا کھانا حلال ہے۔ یہ 2 صورتیں، مچھلی کی تعریف اس پر صادق آتی ہو یا ماہرین اس کو مچھلی شمار کرتے ہیں۔ پھر اس میں بھی کچھ اختلاف اور کچھ تفصیلات ہیں کہ مچھلی کی تعریف کیا ہے۔ بہرحال احناف کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے، باقی سمندری حیوانات حرام ہے۔ یہ ہم نے جانوروں کے بارے میں پڑھ لیا، آگے ابھی ہم نے ذبح کے بارے میں پڑھنا ہے، تو اس سے متعلق کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بتائیں۔ جی مچھلی میں کیا ہے تفصیل؟ حیوانات سمندروں میں سمندری مخلوقات میں احناف کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے، اور ماہرین جس کو مچھلی شمار کرتے ہیں یا مچھلی کی تعریف جس جانور پر صادق آتی ہے، مچھلی ہونے کی وجہ سے وہ حلال ہوگی۔ اور ماہرین جس کو مچھلی میں شمار نہیں کرتے، جس پر مچھلی کی تعریف صادق نہیں آتی، وہ حرام ہے۔ اگر سمندری مخلوقات میں کوئی جانور حلال ہے تو اسی صورت میں کہ جب وہ مچھلی ہو، یہ ثابت ہو جائے کہ مچھلی کی بھی بہت سی انواع و اقسام ہیں، تو بعض اقسام کے بارے میں ماہرین کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ کچھ علاقے کے لوگ ان کو مچھلی شمار کرتے ہیں، کچھ علاقے کے لوگ ان کو مچھلی شمار نہیں کرتے۔ جیسے کیکڑے کے بارے میں بھی اسی طرح کی ایک طویل بحث ہے۔ ہم آگے چلیں۔ جی لیکن آپ کا وہ اسکرین پھر سے جو ہے بند ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسکرین صحیح نظر آ رہی ہے؟ جی جی نظر آ رہی ہے۔
ذبح کی تعریف. ذبح کہتے ہیں جانور کی ایسے جائز طریقے سے روح نکالنا جس کے نتیجے میں جانور کی چاروں رگیں کٹ جائیں. جانور کی روح نکالنا ایسے جائز طریقے سے جس کے نتیجے میں جانور کی چاروں رگیں کٹ جائیں. پھر اس ذبح شرعی کی دو قسمیں ہیں، ایک ذبح اضطراری اور دوسرا ذبح اختیاری. مشہور ہے، آپ حضرات نے اسے پڑھا ہوگا کہ وہ جانور جو وحشی ہے اور اسے پکڑ کر ذبح کرنا ممکن نہیں ہے، یا وہ جانور طبعاً تو مانوس سے انسانوں کے ساتھ رہتا ہے لیکن ابھی وہ قابو نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں کسی بھی آلہ جارحہ، جرح کرنے والا، زخمی کرنے والا، ایسے ایک وہ آلہ جو ضرب سے جانور کو مار دیتا ہے، ضرب نہیں بلکہ جس کی نوک ہو اور جو جرح کرے جا کر اس کا گوشت چیرے، آلہ جارحہ سے زخمی کر کے اگر خون بہا دیا جائے، اس کو ذبح اضطراری کہتے ہیں. آلہ ذبح کا دھاری دار ہونا یہ واجب ہے، اس پہ سب فقہا کا اتفاق ہے کہ وہ آلہ اپنی دھار کی وجہ سے جانور کو کاٹے یا پھاڑے. اگر اپنے بوجھ اور وزن کی وجہ سے جانور کو وہ مارتا ہے تو پھر اس کا وہ جانور حرام ہوگا. تو اس چیز سے ذبح کرنا جائز ہے جو دھار والی ہو، اب وہ لوہے کی چیز ہو یا پتھر کی چیز ہو. تو ذبح اضطراری کہتے ہیں وہ جانور جو وحشی ہے اور اسے پکڑ کر ذبح کرنا ممکن ہی نہیں ہے، یا وہ جانور وحشی نہیں ہے بلکہ مانوس سے اونٹ ہے، انسانوں کے ساتھ رہتا ہے لیکن ابھی وہ اس کو ذبح کرنے لگے، ابھی وہ قابو میں نہیں آ رہا. ایسی صورت میں کسی بھی آلہ جارحہ سے زخمی کر کے اگر اس کا خون بہا دیا جائے تو اسے ذبح اضطراری کہتے ہیں. اور آلہ ذبح کا دھاری دار ہونا، آلہ جارحہ ہونا ضروری ہے. اور ذبح اختیاری کہتے ہیں وہ جانور جو مانوس ہے اور اسے ذبح پر قدرت ہے، یا وہ جانور تو ویسے وحشی ہے لیکن اب انسان نے اسے قابو کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی رگوں کو کاٹ کر اس کا خون بہانا ضروری ہے. رگوں کو کاٹ کر خون بہانا لازمی ہے. ذبح اختیاری کا یہ طریقہ کار ہے. ذبح کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ ایک عاقل مسلمان یا کتابی جانور کو جو شرعی طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ قبلہ رو لٹائے، تیز چھری ہاتھ میں لے اور قبلہ رخ ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر گلے پر چھری چلائے. جانور کے گلے کی چاروں رگیں کٹ جائیں. اصل درجہ یہ ہے چاروں رگیں کٹ جائیں. 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک حلقوم ہے سانس کی نالی، ایک مری ہے کھانے کی نالی، 2 بدجان دائیں بائیں خون کی رگیں ہیں. تو ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، ایک کھانے کی نالی ہوتی ہے اور 2 خون کی رگیں ہوتی ہیں. چاروں کٹ جائیں یا کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں، 4 میں سے کوئی سی 3 کٹ جائیں. اگر صرف 2 رگیں کٹی ہیں تو وہ بھی جانور مردار ہوگا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. تو جمہور فقہا یعنی رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے کہ گردن کی 4 رگوں میں سے کم از کم 3 کو کاٹنا ضروری ہے. اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ذبح کرنے والا ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے. اگر اس نے قصداً جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور جمہور فقہا کے نزدیک اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا اگر اس نے قصداً بسم اللہ چھوڑی. لیکن اگر نسیاناً بسم اللہ چھوڑ دی تو اس صورت میں پھر امام ابو حنیفہ جانور حلال ہوتے ہیں. بہرحال اس میں اور بھی تفصیل ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب میں بھی کچھ تفصیل ہے. اس کے بعد آگے ہے ذبح کی شرائط و واجبات، ذبح کی سنت مستحبات اور عمل ذبح کے مکروہات. جو ذبح کی شرائط ہیں کچھ کا تعلق ہے ذابح کے ساتھ، ذبح کرنے والے آدمی کے ساتھ، کچھ کا تعلق ہے ذبیحہ اس جانور کے ساتھ، اور کچھ کا تعلق ہے آلہ ذبح کے ساتھ. تو ذابح سے متعلق شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو. بالغ ہونا ضروری نہیں ہے لیکن عاقل ہونا شرط ہے. مسلمان ہو یا کتابی ہو. اور کتابی کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ صرف نام کا کتابی نہ ہو، جیسے آج کل بہت سے دہریے ملحد ان کے پیدائشی نام تو یہود نصارہ والے ہوتے ہیں لیکن وہ کسی آسمانی مذہب کو نہیں مانتے، نام کے اہل کتاب نہ ہو. تو عاقل ہو، مسلمان ہو یا کتابی ہو، اور
وقت ذبح تسمیہ ضروری ہے، لیکن اگر بھول گیا تو ذبیحہ حلال ہے۔ اور ذبح کرنے کی نیت سے تسمیہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے بسم اللہ تو پڑھی ہے لیکن اس نے بسم اللہ کسی اور کام کی نیت سے پڑھی ہے، ذبح کی نیت سے نہیں پڑھی، تو بھی پھر جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور 4 رگوں میں سے 3 کا کٹنا ضروری ہے، چاروں رگیں کٹ جائیں تو یہ بہتر ہے۔ اور ذبیحہ میں ایک یہ بھی شرط ہے کہ اگر کئی جانور ہیں، ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ تسمیہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کئی جانور ہیں تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ تسمیہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور آلہ ذبح کے بارے میں بھی میں نے ایک شرط بتائی تھی، کیا شرط ہے آلہ ذبح کے متعلق؟ حاد ہو، حاد جی، يكون حاد. آلہ ذبح کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ آلہ جارحہ ہو، اپنی دھار کی وجہ سے، اپنی نوک کی وجہ سے وہ جانور کو کاٹے، اپنے بوجھ اور وزن کی وجہ سے جانور کو نہ مارے، پھر وہ نوک والی چیز خواہ لوہے کی ہو یا پتھر کی ہو یا لکڑی کی ہو۔ اور تسمیہ اور ذبح کے درمیان زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تسمیہ پڑھی اس کے بعد کسی اور کام میں لگ گیا اور پھر تسمیہ پڑھے بغیر ہی جانور ذبح کر دیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال نہ اتاری جائے، یہ بھی ضروری ہے کہ جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال نہ اتاری جائے۔ اور سنتیں اور مستحبات ذابح کے متعلق یہ ہے کہ ذبح کرنے والے کا منہ قبلہ کی طرف ہو، ذابح کا منہ قبلہ کی طرف ہو، اور جانور کو بائیں کروٹ پر قبلہ رخ لٹا کر اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر ذبح کرے۔ اور اگر قربانی کا عید الاضحیٰ کا موقع ہے تو اس جانور سے متعلق ایک سنت و مستحب یہ بھی ہے کہ اس کو خود ذبح کیا جائے۔ اور بکری اور گائے میں تو ذبح کرنا سنت ہے اور اونٹ میں نحر کرنا سنت ہے۔ بکری اور گائے میں ذبح کرنا سنت ہے اور اونٹ میں نحر کرنا سنت ہے، یعنی اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا بایاں ہاتھ باندھ کر چھری ماری جائے۔ حلق کی طرف سے ذبح کرنا، چاروں رگیں کاٹنا، یہ سنت و مستحب۔ 3 کا کاٹنا تو شرط ہے اور چاروں کا کاٹنا یہ مستحب ہے۔ اور ذبح سے پہلے جانور کو کچھ کھلانا پلانا، تیز چھری سے ذبح کرنا، ذبح سے پہلے ہی چھری تیز کر لینا، اور کچھ عملے ذبح کے مکروہات ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کیا جائے، یہ عام حالات میں مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی۔ اور بعض رگوں کو کاٹنا اور بعض کو چھوڑ دینا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور جانور کو کھینچ کر چلا کر نہیں بلکہ اس کو زمین پر کھینچ کر ذبح کرنے کی جگہ کی طرف لے جانا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا شروع کر دی گئی تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی کھال اتارنا شروع کر دی گئی یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے جانور کا سر الگ کر دیا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور جان بوجھ کر جانور کا رخ قبلے کی جانب نہیں کیا، کسی اور جانب کیا ہے، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اور جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر رات کو اندھیرا ہو، اچھی طرح روشنی نہ ہو، تو رات کو ذبح کرنا بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر رات کو خوب روشنی کا اہتمام، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کو ذبح کرنا مکروہ ہے، لیکن وہ اس وقت ہے جب رات کو روشنی کا صحیح انتظام نہ ہو اور رات کو ذبح کرنے کی صورت میں خطرہ ہو کہ شاید رگیں صحیح طرح نہ کٹے۔ لیکن اگر وہاں روشنی کا خوب اہتمام ہو جیسے آج کل ہوتا ہے تو پھر رات کو ذبح کرنے میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ آگے مشینی ذبیحہ، میکینیکل سلاٹرنگ۔ آج کل یہ بہت مسئلہ ہے جانور کو، جو مشینی ذبیحہ ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، عام طور پر اس کی ضرورت چھوٹے جانور مرغی وغیرہ میں پڑتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مثلا مرغی کے بے ہوش کرنے کے بعد ایک مشین جو لوہے کی پٹری پر ایک مشتمل ہوتی ہے، ایک مشین ایک ہال کی چوڑائی میں 2 دیواروں کے درمیان اوپر کے حصے میں یہ مشین نصب ہوتی ہے۔ اس کے نچلے حصے میں بہت سے ہک لٹکے ہوتے ہیں جن سے جانور کو لٹکایا جا سکتا ہے۔ ان میں مرغیوں کو الٹا لٹکایا جاتا ہے، پھر بس ایک ہی بار بسم اللہ پڑھ کے یا ٹیپ ریکارڈ پر بسم اللہ لگا دی جاتی ہے اور چین چلتی ہے، اور جو بلیڈ ہوتا ہے مشین میں بلیڈ لگا ہوتا ہے اس کے ذریعے جانور کی گردن کٹ جاتی ہے۔
ایک تو مشہور طریقہ کار تو مشینی ذبیحے کا یہ تھا، جس میں بس ایک ہی بار بسم اللہ پڑھ کے یا ٹیپ ریکارڈ پہ بسم اللہ چلا کے وہ جو مشین میں بلیڈ ہوتے ہیں اس کے ذریعے سب جانوروں کی گردن الگ کر دی جاتی ہے۔ بعض جگہ پر متبادل طریقہ کار یہ شروع کیا گیا کہ وہاں پر آدمی کھڑے کر دیے گئے اور وہ آدمی ہاتھ مرغی پر بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس کو ذبح کرتا ہے۔ اس کے بعد باقی سارا طریقہ کار مشین کے ذریعے ہی ہوتا ہے، کھال اتارنے سے لے کر گوشت کی پیکنگ تک یہ سارا کام مشین کے ذریعے ہو جاتا ہے، لیکن ذبح کرتے ہوئے وہاں پر آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت سوال پوچھا جاتا ہے، اس کے طریقہ کار میں مختلف اداروں کے اندر یہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میں کچھ شرائط ہے، ان شرائط کا اگر لحاظ رکھا جائے پھر تو اس طریقے کی کچھ گنجائش ہے، ورنہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اس طریقے سے جو جانور ذبح ہوگا وہ شریعت میں حلال نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح کا جو طریقہ تعلیم فرمایا اسی طریقے کی رعایت کرنا ہی ضروری ہے۔ تو مشینی ذبیحہ کے طریقہ جس میں جانور کی گردن یہ اوپر کی طرف سے کاٹ کے بالکل علیحدہ کر دی جاتی ہے، تو جمہور فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ تو جس جانور کی گردن مشینی عمل کے ذریعے کاٹی گئی ہے اس کا گوشت حلال ہونے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ اصل مرحلہ ہے ذبح کا، ذبح کے بعد پھر اس کی صفائی، اس کا گوشت الگ کرنا، اس کی گوشت کی پیکنگ، وہ سارے عمل تو مشین کے ذریعے کرنا ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب جانور ذبح کیا جا رہا تھا اس وقت کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا۔ تو اس وقت ایک تو یہ شرط ہے کہ جانور یا پرندہ ذبح سے پہلے زندہ ہو، اس بات کا اطمینان ضروری ہے کہ جس وقت اس کو ذبح کیا گیا اس وقت یہ زندہ ہو۔ نمبر 2، مشین کے ذریعے ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ نمبر 3، مشین کی چھری جانور کی گردن تک پہنچاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہو، یعنی اگر بسم اللہ پڑھ کر بٹن دبایا اور بٹن دبانے سے وہ چھری سب جانوروں کی گردن پر اکٹھے آ گئی تو پھر ایک بسم اللہ سب کے لیے کافی ہے۔ اور اگر یعنی جو مشین تھی اتنی بڑی تھی، اس کی چھری اتنی بڑی تھی کہ اس کے سامنے مثلا 20 مرغیاں لٹکی ہوئی ہیں تو وہ ایک ہی بار مشین چلی اور ایک ہی بار سب کی گردنیں کٹ گئی، اس میں تو ایک ہی بار بسم اللہ پڑھنا کافی ہے۔ لیکن اگر ہر ایک پر وہ الگ الگ چھری چل رہی ہے، پہلے ایک پر، پھر دوسری پر، پھر تیسری پر، پھر چوتھی پر، تو اس صورت میں پھر اگر بٹن دبا کر بسم اللہ پڑھی تھی وہ صرف پہلے جانور کے لیے کافی ہوگی، باقی جانوروں کے لیے کافی نہیں ہوگی، وہ سب جانور حرام اور مردار ہو جائیں گے۔ یہ فرق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر مشینی ذبیحہ مشین کے ذریعے ایک وقت میں کئی جانور ذبح کیے جائیں تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ مشین کی چھری سب جانوروں کی گردن پر ایک ہی وقت چلی تھی یا آگے پیچھے۔ اگر ایک ہی وقت چلی تھی تو اگر بسم اللہ پڑھ کر مشین کا بٹن دبایا گیا اور چھری آئی اور اس نے ان جانوروں کی گردن ایک ہی وقت میں اتار دی تو پھر وہ جانور ساری حلال ہے۔ لیکن اگر پہلے ایک کی گردن اتاری پھر دوسرے کی مشین آگے کو چلتی گئی یا وہ جانوروں کی چین چل رہی ہے اس کی وجہ سے ایک ایک کر کے جانور اس چھری کے سامنے آ رہا ہے تو وہ بسم اللہ صرف پہلے جانور کے لیے کافی ہوگی، باقیوں کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اور اس میں یہ بھی شرط ہے کہ 4 رگیں یا کم از کم 3 رگیں کاٹ دی جائیں، اور اس میں ایک بات یہ بھی شرط ہے مشینی ذبیحہ میں کہ اگر سب کی گردن پر چھری بیک وقت پڑی ہے پھر تو وہ سارے جانور حلال ہے، لیکن اگر کچھ پر چھری پہلے چلی کچھ پر بعد میں چلی تو اس مذبح خانے میں یہ انتظام ہو کہ ان جانوروں کو الگ الگ کیا جائے، یہ خلط مخلوط نہ ہو جائے۔ وہ جانور جن کا ذبیحہ درست ہو گیا ہے وہ الگ ہوں اور وہ جانور جن کا ذبیحہ درست نہیں ہوا جو مردار ہیں وہ الگ ہوں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط نہ ہو۔ اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ سانس نکلنے سے پہلے مرغیوں کو گرم پانی میں نہ ڈالا گیا ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ مشینی ذبیحہ مطلقاً جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ساری شرائط کا اگر لحاظ کیا جائے تو تب جائز ہے ورنہ جائز نہیں۔ یہ جواز کی شرائط میں دوبارہ دہراتا ہوں، نمبر 1 جانور یا پرندہ ذبح سے پہلے زندہ ہو، نمبر 2 ذابح مسلمان ہو، نمبر 3
اگر اس نے بسم اللہ پڑھ کر چھری چلائی ہے، مشین کا بٹن دبایا ہے اور مشین کی چھری نے سب جانوروں کی گردن کاٹی ہے، پھر یہ ضروری ہے کہ وہ سب جانوروں کی گردن چھری نے بیک وقت کاٹی ہو، پھر تو یہ بسم اللہ سب کے لیے کافی ہوگی۔ اور آگے پیچھے گردنیں کٹی ہیں تو یہ بسم اللہ صرف پہلے جانور کے لیے کافی ہوگی، باقیوں کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اور 4 رگیں یا کم از کم 3 رگیں کاٹ دی جائیں۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ اگر کچھ جانوروں کا ذبیحہ ٹھیک ہوا ہے، کچھ کا ٹھیک نہیں ہوا، تو یہ پھر جانور الگ الگ ہوں، یہ مخلوط نہ ہو جائے۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ سانس نکلنے سے پہلے مرغیوں کو گرم پانی میں نہ ڈالا گیا ہو۔ تو سب جانوروں کے لیے ایک ہی تسمیہ کا حکم بھی عرض کر دیا کہ سب جانوروں کو بیک وقت ایک ہی مشین میں ایک ہی لمحے ذبح کیا جائے تو سب کی طرف سے ایک ہی تسمیہ کافی ہے۔ لیکن اگر ایک کے بعد ایک جانور ذبح کیا جائے تو پھر ہر جانور کے لیے الگ الگ تسمیہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر صرف ایک ہی تسمیہ پڑھی گئی تو وہ صرف پہلے جانور کے لیے کافی ہوگی، باقی جانور حلال نہیں ہوں گے۔ پھر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اس کی گردن بالکل الگ کر دی جاتی ہے، حالانکہ حکم یہ ہے، شرعی طریقہ کار یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی گردن الگ نہ کی جائے، اس کی کھال نہ اتاری جائے۔ تو اس کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے گردن اس کی الگ کر دینا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر تسمیہ ریکارڈ کی ہوئی ہے اور وہ ریکارڈر چلا دیا گیا تو یہ بھی کافی نہیں ہے۔ ذبح کرنے والا جب تک وہ خود تسمیہ نہیں پڑھے گا مذبوح جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری شرطیں اگر موجود ہیں تو پھر جانور حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہوگا۔ اور اگر ذبح سے پہلے جانور کو بے ہوش کیا گیا یا خلاف سنت طریقہ سے ذبح کیا گیا تو اس کی وجہ سے کراہت ہوگی۔ اور پھر بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں نجاست آ جاتی ہے، جیسے مثلا ابھی جیسے بات بتائی کہ جانور کی روح نکلنے سے پہلے جانور یا مرغی سے کھال وغیرہ نہ اترے، ابھی اس کی روح نہیں نکلی اور اس کی کھال اتارنا شروع کر دی گئی، ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور پھر ذبیحہ کی جو غلاظت کی صفائی کا مرحلہ ہے وہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر پانی شدید گرم ہے اور مرغی کو اس میں زیادہ دیر چھوڑ دیا جائے تو یہ غلاظت گوشت میں بھی سرایت کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے نجس ہونے کی بنا پر وہ مرغی حرام ہو جائے گی۔ اور اگر پانی ہلکا گرم ہے اور مرغی کو زیادہ وقت اس پانی میں نہیں رکھا پھر وہ گوشت پاک ہوگا، اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ تو یہ سمجھ آ گیا نا، جب کسی بھی مذبح خانے کا وزٹ کیا جاتا ہے، وہاں کے سارے عمل ذبح کا معائنہ کیا جاتا ہے تو سارے مراحل دیکھے جاتے ہیں، خاص طور پر یہ کہ جب ذبح ہو گیا تو اب اس کی غلاظت کی صفائی کا کیا انتظام کیا گیا ہے۔ اگر پانی شدید گرم ہے اور مرغی کو اس میں زیادہ دیر چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ غلاظت اس کے گوشت میں سرایت کر جاتی ہے۔ اب یہ مرغی اگرچہ شرعی طریقہ سے ذبح کی گئی تھی لیکن نجاست اس کے گوشت میں سرایت کر گئی ہے، اس لیے نجس ہونے کی بنا پر حرام ہوگی۔ لیکن اگر پانی ہلکا گرم ہے، مرغی کو زیادہ دیر تک وہاں نہیں رکھا گیا تو وہ گوشت پاک ہوگا، اس کو استعمال کرنا جائز ہوگا۔ اور بعض ممالک میں جانور کو مشین کے ذریعے ذبح کیا جاتا ہے۔ ان میں کئی جگہ پر جانور کو ذبح سے پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے، جس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور دیگر خرابیاں بھی لازم آتی ہیں۔ اس کو سٹننگ کہا جاتا ہے۔ اور غیر مسلم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے، اس لیے ہم یہ طریقہ کرتے ہیں۔ سٹننگ کا کیا معنی ہے؟ جانور کو ذبح سے پہلے بے ہوش کرنا۔ اس کا جو عام طور پر طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ذبح سے پہلے جانور کو ایک باکس میں کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے دماغ پر ربڑ کی گولی کی چوٹ ماری جاتی ہے، پستول سے اس کے دماغ پر ربڑ کی گولی کی چوٹ ماری جاتی ہے، جس سے وہ جانور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ چھوٹے جانور جیسے مرغی ہے اس کو بے ہوش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مرغی کے دماغ کو بجلی کی مخصوص مقدار میں جھٹکا لگایا جاتا ہے، جس سے مرغی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یا تو اس کو بجلی کا جھٹکا لگایا جاتا ہے یا اس کو ایسے پانی سے گزارا جاتا ہے جس میں مخصوص مقدار میں کرنٹ ہوتا ہے، اس کرنٹ کی وجہ سے مرغی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو جن علماء نے اس سٹننگ کے عمل کا مشاہدہ کیا تو بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ وہاں پر جو کمزور مرغیاں ہوتی ہیں اس عمل کا تو مقصد ہے کہ صرف بے ہوش ہو جائیں،
لیکن جو کمزور مرغیاں ہوتی ہیں تو بعض اوقات اس جھٹکے کی وجہ سے یا اس کرنٹ والے پانی سے گزرنے کی وجہ سے وہ مر جاتی ہیں، اور ان مری ہوئی مرغیوں کو بعض اوقات الگ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر ایک ایسا آدمی کھڑا ہونا چاہیے کہ جب مشین جانور کو مرغی کو ذبح کرنے لگے تو اس وقت پتہ چل جائے کہ یہ مری ہوئی ہے، تاکہ اس کو وہ الگ کر دے اور وہ دونوں طرح کی مکس نہ ہو جائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو مرغی کے معاملے میں جو سٹننگ کی جاتی ہے، اس میں یہ ایک شک رہتا ہے کہ شاید ذبح سے پہلے مرغی مر گئی ہو، اور اس میں ذبح سے پہلے جانور کو ایک عذاب بھی دیا جاتا ہے۔ اور جو بڑا جانور ہوتا ہے تو اس میں یہ مرنے کا احتمال نہیں ہوتا، اس سٹننگ سے وہ صرف بے ہوش ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے، لیکن بہرحال ذبح سے پہلے اس کو تعذیب والا معاملہ ہے، اس کو کچھ عذاب دیا جاتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں بہت سوال کیا جاتا ہے۔ تو ابھی میں نے دو چیزیں بتائیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ جانور کو اس کی وجہ سے ذبح سے پہلے ہی تکلیف پہنچتی ہے، اور شریعت نے جانور کو اس طرح تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اس کو دوسروں کے سامنے ذبح نہ کرو، اس جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرو۔ اور مرغی میں یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ بعض اوقات ذبح سے پہلے ہی اس کرنٹ کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے، مردار میں داخل ہو جاتی ہے، اس کا کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ دو خرابیاں موجود ہیں کہ سٹننگ میں جانور مر گیا یا اس سے جانور کو جو تکلیف پہنچی، تو یہ عمل بالکل ناجائز ہے، اور اس طریقے سے ذبح کیا ہوا جانور حلال بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر صرف اذیت پہنچی ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ ذبح سے پہلے جانور مرا نہیں ہے، تو پھر گناہ ہے اذیت پہنچانے کا، لیکن جانور حلال ہوگا اگر باقی ذبح کی شرائط موجود ہے۔ اور اگر ماہرین یہ ثابت کرتے ہیں کہ مذکورہ طریقے سے جانور کی تکلیف کم ہوتی ہے، اس کی تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے، اس کو اذیت نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے، اور جانور ذبح سے پہلے نہیں مرتا، تو پھر اس عمل کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو بعض علماء کرام نے ہمارے زمانے میں اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اور ناجائز قرار دینے کی وہ فرماتے ہیں چاہے جانور کو اذیت ہو یا نہ ہو، یہ طریقہ کار ناجائز ہے، کیونکہ جو شریعت کا مقررہ طریقہ کار ہے اس کے یہ خلاف ہے۔ شریعت کے مقررہ طریقہ کار میں تو جانور کو اس سے بے ہوش نہیں کیا جاتا، اور بعض نے سدًا للذریعہ اس طریقے کو ناجائز قرار دیا، کیونکہ اس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ جانور پہلے ہی مر جائے۔ تو زیادہ بہتر یہی ہے، جس طرح کے یہودی سٹننگ کے طریقہ کار کو قبول نہیں کرتے، یہودی مذبح خانے میں اس طریقہ کار کی اجازت نہیں ہوتی، اور جو جانور سٹننگ کے ذریعے سٹننگ کر کے پھر اس کو ذبح کیا گیا تو یہودی وہ گوشت نہیں کھاتے، تو مسلمانوں کو بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری بات اس وجہ سے ہے کہ گوشت میں اصل حرمت ہے، اصل حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے، جب تک کہ کوئی واضح دلیل یا قرینہ نہ ہو کہ یہ گوشت حلال جانور کا ہے اور شرعی طریقہ سے ذبح کر کے حاصل کیا گیا ہے، جب تک یہ یقین حاصل نہ ہو ہم اس کو حرام ہی سمجھیں گے۔ تو جانور جو ذبح کے بغیر مر جائے وہ مردار ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ وہ ذبح سے پہلے مر چکا تھا، تو بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسے ہم زندہ ہی تصور کریں گے، کیونکہ اب صرف ایک شک ہے کہ شاید ذبح سے پہلے مر چکا تھا، میں یقین نہیں ہے، کیونکہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ شبہ ہے اس لیے سٹننگ والے گوشت سے احتیاط ہی کی جائے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو سٹننگ کا طریقہ کار ہے، میں دوبارہ خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ سٹننگ کے طریقہ کار میں جانور کو ذبح سے پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے۔ اگر بڑا جانور ہے تو اس میں تعذیب ہے، اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اور اس جانور کے مرنے کا عام طور پر اندیشہ نہیں ہوتا۔ لیکن مرغیوں میں یہ دو مسئلے ہیں، ایک تو اس بات کا بڑا شک ہوتا ہے اور امکان ہوتا ہے کہ وہ ذبح سے پہلے مر جائے، دوسرا ذبح سے پہلے جانور کو تعذیب ہے، اس لیے اس طریقہ کار میں احتیاطی بہتر ہے، ایسا گوشت نہ کھایا جائے جس جانور کو ذبح سے پہلے سٹننگ کے مرحلے سے گزارا گیا ہے۔ لیکن اگر اس بات کا یقین ہو کہ یہ جانور ذبح سے پہلے نہیں مرا تو جانور حلال ہوگا، اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا، لیکن جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو اذیت کا گناہ ہوگا، انہوں نے جانور کو اذیت دی ہے۔ اور یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ اس طرح کا گوشت نہیں کھاتے، اس کو وہ قبول نہیں کرتے۔
اگلی بات ہے غیر اسلامی ملک سے جو گوشت درآمد کیا جاتا ہے. جو غیر اسلامی ملک سے گوشت درآمد کیا جاتا ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک انہیں یقین نہ ہو کہ اس کے ذبح میں شرعی شرائط کی رعایت کی گئی تھی، اس وقت تک ان کے لیے ذبیحہ حلال نہیں، اگرچہ اس پر حلال کی مہر بھی لگی ہوئی ہے. کیونکہ اگر کمپنی نے خود ہی مہر لگا دی ہے تو کمپنی کی طرف سے شہادت قابل اعتماد نہیں ہے جب تک کہ کوئی تیسرا غیر جانبدار فرد اس کی تصدیق نہ کرے. مرغی کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے. ان سے بنی ہوئی غذائی اشیاء جو غیر مسلم ممالک سے درآمد کی جاتی ہے، ان کا بھی یہی حکم ہے. تو اس لیے جو حکومت ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک میں ہی گوشت پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر گوشت باہر سے منگوانا پڑے تو غیر مسلم ممالک کی بجائے مسلم ممالک سے منگوائے. اور غیر مسلم کمپنیوں سے اگر گوشت منگوانا ہے تو اس بات کا اطمینان ضروری ہے کہ اسلامی شریعت کے مطابق اسے ذبح کیا گیا ہو. جو کمپنیاں ان شرائط کی پابندی نہیں کرتی تو حکومت کی ذمہ داری ہے اسی کمپنیوں کا گوشت منگوانے پر پابندی لگا دے. جب تک کوئی ایسی معتبر کمپنی ادارہ جس نے حلال کی تصدیق نہ کی ہو، جب تک ہمیں وہ معلوم نہ ہو تو اس وقت تک ہم کسی غیر مسلم ملک سے درآمد کیے ہوئے گوشت کو حرام ہی سمجھیں گے. اسی وقت حلال سمجھیں گے جب ہمیں کسی معتبر تصدیق کرنے والے ادارے کی تصدیق کے ذریعے اطمینان ہو جائے یہ جانور شرعی طریقہ کار سے ذبح کیا گیا ہے. اب محاضرے کا بالکل آخری حصہ ہے، حلال جانور کے حرام اجزاء کی خرید و فروخت. حلال جانور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جانور کے اجزاء میں سے اس کے شرمگاہ اور اس کا پتا، بہتا ہوا خون، مثانہ، ان چیزوں کو حرام، یہ چیزیں مکروہ تحریمی ہیں. تو ان اجزاء کی اگر کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ شریعت میں کسی چیز کی خرید و فروخت کے جائز ہونے کا دار و مدار ہے اس سے انتفاع پر. اگر اس سے انتفاع جائز ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، اگر اس سے انتفاع ناجائز ہے ان کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے. تو ایسی اشیاء جن کو کھانے پینے کے استعمال میں لانے سے شریعت نے منع کیا ہے، لیکن کھانے پینے کے علاوہ دیگر امور میں انتفاع سے منع نہیں کیا، کھانا پینا تو ان کا جائز نہیں ہے. جیسے حلال جانور کا گوبر ہے، اس گوبر کو کھانا جائز نہیں ہے لیکن دوسرے کاموں میں اس کا استعمال جائز ہے، اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے. خلاصہ یہ ہے کہ وہ جانور جن کا جانور کے وہ اجزاء جن کا استعمال کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے، جیسے مثلا خنزیر ہے، خنزیر کے کسی بھی جز کا انتفاع جائز نہیں ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے. اور وہ اشیاء جن کو کھانے پینے سے تو شریعت نے منع کیا ہے لیکن کھانے پینے کے علاوہ دیگر امور میں ان سے انتفاع سے منع نہیں کیا تو ان کی خرید و فروخت اور ان کا استعمال جائز ہے. پھر اسی میں بات ہوتی ہے جانور کے خون سے انتفاع، مردار جانور سے انتفاع، اور آخری بحث ہماری یہ ہے معقول اللحم، مردہ جانور کی خرید و فروخت. ایسا جانور جو جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، مرغی ہے یا گائے ہے، بکری ہے، لیکن اسے شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا اور اس کے بغیر وہ مر گئے، مردار جانور، تو شرعاً چونکہ اس کی بے باطل ہے، اس کی بے جائز نہیں ہے. بعض مذبح خانوں کے اندر جو خون کی بے کی جاتی ہے تو یہ بے بھی باطل اور حرام ہے. اسی طرح بعض جگہ پر مردار جانور کے اجزاء کی خرید و فروخت کا سوال کیا جاتا ہے. ایک جو صورت ہے پورے جانور کا سوال، اس کے بارے میں ابھی عرض کیا کہ مردہ مرغی یا مردہ بکرا شرعاً میتہ ہے، میتہ کی بے باطل ہے، ان کی بے جائز نہیں. اور اگر اس پورا جانور فروخت نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کے اجزاء فروخت کیے جا رہے ہیں، وہ اجزاء جن کا کھانا جائز نہیں ہے، اگر مذکورہ اجزاء ذبح شدہ حلال جانور کے ہیں تو ان کی خرید و فروخت جائز ہے کیونکہ کھانے پینے کے علاوہ ان کا جائز استعمال درست ہے.
لیکن اگر وہ غیر معقول الرحم ہے، وہ جانور جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، یا وہ مردار جانور ہیں، جانور تو معقول الرحم ہے، بکری ہے، گائے ہے، لیکن شرعی طریقے سے اسے ذبح نہیں کیا گیا، اس میں تفصیل ہے کہ ان کے جو اجزاء پاک ہوتے ہیں، جیسے ہڈی، سینگ، جو اجزاء پاک ہیں ان کی خود و فروخت درست ہے، اور جو اجزاء پاک نہیں ہے جیسے گوشت یا دبا کر دینے سے پہلے ان کی کھال، تو ان کی خرید و فروخت بھی درست نہیں ہے۔ پھر اسی میں سوال ہوتے ہیں مرغی کی خوراک بنانے کے مختلف طریقے، ان کے بارے میں۔ تو بہرحال معقول اللحم مردہ جانور کی خرید و فروخت کا خلاصہ یہ ہے کہ پورے جانور کو تو بیچنا جائز نہیں ہے، اور اس کے اگر اجزاء بیچے جا رہے ہیں تو وہ مردار جانور کے اجزاء میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس کے جو اجزاء پاک ہیں، ہڈی، سینگ، ان کی خرید و فروخت درست ہے، اور جو اجزاء پاک نہیں ہے جیسے گوشت، تو مردار کا گوشت بیچنا جائز نہیں کسی بھی مقصد سے، خواہ وہ خریدنے والا اس کو جس مقصد میں بھی استعمال کرے، دباغت دینے سے پہلے اس کی کھال یہ پاک نہیں ہے، اس لیے اس کی خرید و فروخت بھی درست نہیں ہے۔ تو آج ہم نے یہ مختلف چیزیں پڑھی ہیں، تو آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو، یہ آج ہم نے پڑھا ہے، اس سے متعلق کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر لیں۔ جی ضرور، آپ فرما رہے تھے کہ مچھلی جو ہے ان کی بہت سارے اقسام ہیں، تو اس جی میں جی ایک کیکڑی کے بارے میں کچھ فرمایا تھا حضرت۔ جی جی جی، تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت اگر ہو جائے۔ اس میں کافی تفصیل ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بھی مچھلی کی ایک قسم ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں یہ مچھلی کی قسم نہیں ہے۔ تو اس میں جن علماء کی تحقیق پر اعتماد ہو اس کے مطابق عمل کر لیا جائے، یا جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے۔ اب جیسے پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، تو عرف دونوں کا مختلف ہے۔ سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ ہر جگہ پر ہر چیز کا ایک عرف نہیں ہوتا، تو اپنے علاقے میں جن علاقوں میں اس کو مچھلی سمجھا جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کے لیے اس کا کھانا جائز ہوگا، اور جن علاقوں میں اس کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا تو وہاں کے لوگوں کو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں اس کی تحریری شکل میں جو تحقیق ہے وہ میں بھیج دوں گا، آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا۔ جی اس حضرت، کا اس بارے میں عرف کا دیکھنا معتبر ہوگا یا ان کی حقیقت دیکھی جائے کہ مچھلی کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ان انواع میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اس سے فیصلہ کیا جائے گا؟ تو اس جی بارے میں کون جی اس میں بھی ماہرین کے اختلاف ہو جاتا ہے، بعض اوقات کسی جانور کی نوع کو متعین کرنے میں بھی ماہرین کے اختلاف ہو جاتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ والی چیز بھی معتبر ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ والی چیز بھی معتبر نہیں ہے۔ تو چونکہ شریعت کا اگر ہم مجموعی طور پر شریعت کو دیکھیں تو شریعت نے تحقیقات کو پسند نہیں کیا، لوگوں پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت سے مسائل میں رائے مبتلا بھی کا اعتبار ہوتا ہے، رائے مبتلا بھی۔ شریعت نے مقادیر کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا، کیونکہ ہماری شریعت سب لوگوں کے لیے ہے۔ اب وہ لوگ جو علم حیوانات کو جانتے ہیں، جنہوں نے جانوروں کے بارے میں پوری تحقیق کی ہوئی ہے، تو وہی بتا سکتے ہیں کہ مچھلی کی کیا تعریف ہے، فلاں جانور کی کیا تعریف ہے۔ عام آدمی کیسے فیصلہ کرے گا؟ اس لیے پھر شریعت نے اس میں بہت سے احکام کا درمدار عام آدمی پر چھوڑ دیا ہے، عام آدمیوں سے ہی عرف بنتا ہے۔ تو وہ جو آپ کو انشاءاللہ میں جو تحقیق بھیجوں گا اس میں اس پہلو سے بھی بحث کی گئی ہے کہ کیا اس میں ماہرین کی تعریف ہی ہم دیکھیں گے یا اس میں ہم عرف کو بھی دیکھیں گے، اس پہلو سے بھی اس میں بات ہے۔ جی کوئی اور سوال؟ جزاکم اللہ خیر، السلام۔ جی ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور آمین آمین۔ عافیت سے نوازے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بارک اللہ فی حیاتکم یا شیخ۔